चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिसबाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मुफ्ती साहब रोज़े की अहमियत पर एक सरसरी नज़र डाल दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह कॉलर को शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफदलीन وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روزے کی فرضیت کا اعلان بھی فرمایا اور اس بات کو بھی ذکر فرمایا کہ پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے کی فرضیت کی حکمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ پرہیزگار بن جانا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی ماہ رمضان کو پائے تو روزے رکھے۔ یہ تو قرآن مجید میں روزوں کا بیان ہے۔ اور حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے، الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزے دار اور دوزخ کے درمیان روزہ ڈھال بن جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا، روزہ درمیان میں آ کے اس کو دوزخ سے بچا لے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اور اس میں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کو دوسرے طریقے سے بھی پڑھا گیا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ ہو جاتا ہوں، یعنی روزے دار کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے پاس مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بندہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو معدہ اس کا غذا سے خالی ہوتا ہے، اور جب معدہ غذا سے خالی ہوتا ہے تو منہ سے ایک قسم کی بو آتی ہے۔ عزیز و اقارب بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن رب کی رحمت تو دیکھیں روزے دار پر کیسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے پاس مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ روزے کی اہمیت، اس کی فضیلت ہے، اور یہ شان و عظمت